پھر ہم لوگوں نے یہ گھر بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ قاضی صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ سب سے پہلے غیاث اللہ صاحب نے سنبل کا جائزہ لیا۔ پھر وہ کہنے لگے یہ صبح تک ہوش میں آ جائے گی۔ روپ متی نے اصل میں اسے صرف اس لیے بے ہوش کیا تھا کہ یہ لڑکی تمہارے کام میں مزاحمت نہ کرے۔ رات سے لے کر آج دوپہر تک کسی بھی وقت تم اپنا کام آسانی سے کر لو، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، اور اب اس کے جادو کا اثر صرف آج رات اور قائم رہے گا۔ صبح یہ ہوش میں آ جائے گی، لیکن خبردار اس کو کچھ نہ بتایا جائے۔ لیکن مرشد، اسے ہوا کیا ہے؟ مہرالنساء بیگم جو اب تک خاموش کھڑی تھی بولی، کچھ نہیں بہن، بس بیچارے آسیب کا شکار ہے، لیکن ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، غیاث اللہ صاحب نے کہا۔ قاضی صاحب کہنے لگے، ہاں بیگم، بس ذرا وہ گھر کچھ ٹھیک نہیں ہے، بچے ہمارے پاس ہی رہیں گے اب، لیکن تم سے ایک درخواست ہے کہ سنبل کو یہ سب نہ بتانا، ان میں ان بچوں کی بھلائی ہے، میرے لیے ان بچوں کی زندگی سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ بیگم اب چائے ہو جائے بھائی۔ ابھی لائی، مہرالنساء بیگم نے کہا، اور چائے بنانے کے لیے کچن کی طرف چل پڑی۔ ہم تینوں ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے تھے۔ غیاث اللہ صاحب کہنے لگے، قاضی، وہ کمبخت اتنی آسانی سے نہیں مانے گی، وہ صرف اس لیے بھاگی ہے کہ اسے اس مقابلے کی امید نہیں تھی، لیکن اب وہ زیادہ غضبناک ہو جائے گی، اس کے لیے کوئی مستقل انتظام کرنا پڑے گا تاکہ وہ بالکل ہی فنا ہو جائے، کیونکہ شاہو کے علاوہ وہ کسی اور کو بھی اس کام کے لیے تیار کر سکتی ہے۔ لیکن ایک اور بات جو ہمارے حق میں جاتی ہے وہ یہ ہے کہ شاہو نے اس مورتی کو حاصل کرنے کے لیے بڑی دلیری اور ہمت کا ثبوت دیا، اور اتنی ہی دلیری سے اس سے پیچھا بھی چھڑا لیا، لیکن کوئی دوسرا شخص اس جاپ کے دوران ڈگمگا سکتا ہے، اور اگر وہ ڈگمگا گیا تو گیا۔ روپ متی کے پاس کوئی اور چیز نہیں جس کے ذریعے وہ کسی اور کو لالچ دے، اور اس طرح روپ متی کا منصوبہ ادھورا ہی رہے گا، اور اس دوران انشاءاللہ ہم کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے اور اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ جی مرشد، یقیناً اس دوران تم لوگوں کو بھی صبر سے کام لینا ہوگا۔ اس دوران اس لڑکی کو بھی کچھ نہ بتایا جائے اور نہ اسے تنگ کیا جائے۔ اور ہاں قاضی، ہمیں کچھ دن کے لیے جانا ہوگا۔ کہاں مرشد؟ بس کچھ کام بھی ہے اور کچھ عمل بھی کرنے ہیں اس سلسلے میں، تم لوگ اطمینان رکھو، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، ہمت اور صبر سے کام لینا، ہم تھوڑے دنوں میں واپس آئیں گے۔ ٹھیک ہے، قاضی صاحب نے کہا۔ غیاث اللہ صاحب بولے، اور سنو لڑکے، اللہ کے نزدیک محنت کی کمائی سب سے پسندیدہ ہے، اور محبت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، چنانچہ تم بھی محنت کر کے روزی روٹی کماؤ، اس میں برکت ہے اور خیر بھی۔ جی مرشد، میں نے جواب دیا۔ پھر چائے آ گئی تھی۔ چائے پینے کے بعد غیاث اللہ صاحب کھڑے ہو گئے۔ اچھا قاضی، اب ہمیں اجازت دو، انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی۔ مرشد کھانا تو کھاتے جائیے، میرا اپنا ہی گھر ہے قاضی، کھانا پھر صحیح۔ پھر غیاث اللہ صاحب چلے گئے۔ قاضی صاحب کہنے لگے، میاں شاہو، کچھ دیر آرام کر لو، پھر کھانا کھائیں گے، اور ہاں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب غیاث اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ نے بالکل مناسب وقت انہیں ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے، اور اب انشاءاللہ ہماری ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ جی قاضی صاحب، میں نے اتنا ہی کہا تھا۔ پھر میں قاضی صاحب کے بتائے ہوئے کمرے میں ایک مسہری پر جا لیٹا تھا۔ شکر ہے میرے معبود، تو نے مجھے بچا لیا۔ ہاں، پہلے ہی مرحلے پر مجھے بچا لیا تھا، اور روپ متی کے ناپاک عزائم خاک میں مل گئے تھے، رہنمائی ہوئی تھی قدرت کی طرف سے، ورنہ نہ جانے کس کس کے خون سے ہاتھ رنگنے پڑتے، وہ لوگ بھی میری سنبل کی طرح بے گناہ ہوتے، بے قصور ہوتے، لیکن شکر کرتا ہوں کہ میں بچ گیا۔ پھر ایسے نیک لوگ ملے تھے مجھے کہ بس ان کی مہربانیاں ہی ختم نہیں ہو رہی تھی، ہر طرح سے تعاون کیا تھا انہوں نے ہمارے ساتھ، بڑی مدد کی تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اے کاش ہمیں بھی ان کی خدمت کا موقع ملے اور ہم دونوں ان کی خوب خدمت کریں۔ انہی سوچوں میں گم کافی دیر تک میں اسی طرح مسہری پر لیٹا رہا۔ پھر قاضی صاحب آ گئے۔ چلو بھائی، کھانا تیار ہے، منہ ہاتھ دھو کر آ جاؤ۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا، پھر قاضی صاحب کے ساتھ کھانے کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ بڑا ہی پرتکلف کھانا تھا، پوری میز سجی ہوئی تھی، طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے تھے،
میں قاضی صاحب کے ساتھ والی کرسی پر جا بیٹھا۔ قاضی صاحب نے ایک ڈونگے سے سالن میری پلیٹ پہ ڈالا، دوسری پلیٹ پہ روٹیاں رکھی، پھر خود بھی سالن ڈالنے لگے۔ محرم نساء بھی ایک دوسری کرسی پر موجود تھی۔ پھر قاضی صاحب کہنے لگے، شروع کرو بیٹا، لیکن میں اسی طرح خاموش بیٹھا رہا۔ شروع کرو بیٹے شاہو۔ میں نے گردن جھکا لی تھی، میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ قاضی صاحب نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، دیکھو شاہو بیٹا، میں تمہارے دل کی کیفیت سے بخوبی واقف ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تم پر احسان کیے جا رہے ہیں اور تم ان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہو، تو بیٹا ہم نے دل سے آپ لوگوں کو بیٹا بیٹی تسلیم کیا ہے۔ اب تم دونوں ہماری اولاد ہو، اور اولاد کے لیے کچھ بھی کرنا اس پر احسان نہیں ہوتا، اس لیے کوئی ایسا خیال دل میں نہ رکھنا۔ دوسرا یہ کہ تم سنبل کی طرف سے پریشان ہو، تو بیٹا ہم لوگ بھی اس کے لیے اتنے ہی فکر مند ہیں، لیکن جیسا کہ غیاث اللہ صاحب نے کہا ہے کہ اسے کل صبح تک ہوش آ جائے گا، اور یہ بھی اطمینان رکھا جائے گا کہ روپ متی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو بیٹا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اور تم دیکھ لینا کہ روپ متی بھی اپنے انجام کو پہنچ جائے گی اور انشاءاللہ فنا ہو جائے گی۔ چنانچہ صرف جسم کی ضرورت کی خاطر تھوڑا بہت کھا لو اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ تم ہی ہمت ہار گئے تو سنبل کا کیا ہوگا، جس کے لیے تم نے سب عیش و آرام ٹھکرا دیے؟ اب کیا اسے دوبارہ ذہنی مصیبت میں گرفتار کرنا چاہتے ہو؟ نہیں قاضی صاحب، نہیں۔ تو پھر بیٹا خود کو سنبھالو، تھوڑا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چلو شاباش، کھانا کھاؤ، قاضی صاحب نے محبت سے کہا، اور میں نے آنسو پوچھ لیے۔ پھر میں کھانے میں مصروف ہو گیا۔ پھر دن گزر گیا تھا، اور اب ہمیں سنبل کے ہوش میں آنے کا بے چینی سے انتظار تھا۔ پھر دوسری صبح سنبل ہوش میں آ گئی تھی۔ اس وقت محرم نساء بیگم اس کے قریب ہی تھی۔ انہوں نے آ کر مجھے بتایا کہ سنبل ہوش میں آ گئی ہے اور مجھے پکار رہی ہے۔ میں پھرتی سے کھڑا ہو گیا، لیکن قاضی صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ صبر، تحمل، قاضی صاحب نے کہا۔ جی قاضی صاحب، میں سمجھتا ہوں۔ پھر ہم سب اس کے پاس پہنچ گئے۔ وہ اپنی جگہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ محرم نساء بیگم نے کہا، لیٹی رہو بیٹی، لیٹی رہو۔ میں کہاں ہوں اس وقت؟ تم ہمارے گھر میں ہو، قاضی صاحب نے کہا۔ لیکن بابا ہم تو اپنے گھر میں تھے، پھر یہاں کیسے؟ اور شاہو کہاں ہے؟ پھر اس نے مجھے بھی دیکھ لیا۔ اچھا آپ یہیں پر ہے۔ اصل میں بیٹا تمہاری طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، پھر تم بے ہوش ہو گئی اور ہم تمہیں یہاں لے آئے، اور اب تم یہی رہو گی ہمارے پاس۔ مگر بابا ماں باپ سے اس طرح ضد نہیں کرتے، اگر تم ہمارے پاس رہو گی تو کیا حرج ہے؟ پھر شاہو بھی یہی ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں کوئی حرج نہیں ہے، آج سے ہم لوگ یہی رہیں گے۔ اچھا ہے، تمہارا بھی دل لگا رہے گا اور ان لوگوں کا بھی، اور پھر اب تمہارا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کی خدمت کرو۔ جی بالکل، سنبل نے کہا۔ بہرحال وہ بالکل نارمل کیفیت میں تھی، اور اس بات پر ہم لوگوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر 2-3 دن اسی طرح گزر گئے تھے۔ چوتھے دن میں نے قاضی صاحب سے کہا، قاضی صاحب؟ جی قاضی صاحب، میں کوئی محنت مزدوری کرنا چاہتا ہوں۔ اچھی بات ہے، آپ سے میں یہ مشورہ کرنا چاہتا تھا کہ کیا کام کیا جائے؟ کام کب سے شروع کرنا ہے؟ آج سے، میں نے کہا۔ 1-2 دن اور رک جاتے؟ نہیں قاضی صاحب، بس اب میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا۔ قاضی صاحب گہری سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے، میاں کام کیا کر لو گے؟ کچھ بھی، کسی طرح کا بھی کام ہو۔ تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا آتا ہے؟ جی بالکل، ہمارے ایک دوست ہے ریاض الدین، ایک کمپنی میں مینیجر ہے، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ کچھ نہ کچھ کام دے دیں گے۔ جی ٹھیک ہے، یہ ان کا پتہ ہے۔ قاضی صاحب نے ایک کارڈ نکال کر مجھے دیا، جس پر اس کمپنی کا پورا پتہ لکھا ہوا تھا جہاں ریاض الدین صاحب کام کرتے تھے۔ بس تم ان سے میرا نام لے لینا، انشاءاللہ وہ تمہیں کچھ نہ کچھ ضرور کام دے دیں گے۔ جی قاضی صاحب، میں نے کہا۔ پھر میں نے خود ہی قاضی صاحب کا ایک جوڑا نکال کر پہن لیا، یہ ضروری تھا، اور اس پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پھر قاضی صاحب بولے، لو یہ پیسے رکھ لو، اور واپسی پر اپنے لیے کچھ لباس خرید لینا۔ میں نے وہ پیسے بھی قمیض کی جیب میں رکھ لیے تھے۔
پھر میں باہر نکل آیا اور اس پتے پر پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ ریاض الدین صاحب بڑی اچھی طرح سے پیش آئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے چند سوالات کیے، پھر کہنے لگے، شاہو، آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے؟ جی نہیں سر۔ اگر میں آپ کو ڈرائیونگ سیکھنے کی پیشکش کروں اور ساتھ ہی میرے ذاتی ڈرائیور کی نوکری بھی پیش کر دوں تو؟ جی مجھے خوشی ہوگی، یہ نوکری منظور ہے مجھے۔ بس تو پھر میرا ایک آدمی آپ کو ڈرائیونگ سکھا دے گا اور لائسنس بھی بنوا دے گا۔ شناختی کارڈ تو ہے نا آپ کا؟ جی نہیں، خیر وہ بھی بن جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ اس کے بعد ایک آدمی نے سارا دن مجھے ڈرائیونگ سکھائی۔ وہ مجھے ایک میدان میں لے گیا اور وہاں مختلف اسباق و اصول بتاتا رہا اور میں اس کی مشق کرتا رہا۔ شام کو واپس آ کر میں نے قاضی صاحب کو بتایا اور وہ بھی مطمئن ہو گئے۔ پھر 2-3 دن میں کافی رواں ہو گیا تھا۔ چوتھے دن ریاض الدین صاحب نے مجھے اپنے آفس میں بلایا تھا۔ کہنے لگے، یہ گاڑی کی چابی لو اور گھر چلے جاؤ۔ بیگم صاحبہ کو بتا دینا اور یہ گھر کا ایڈریس ہے۔ انہوں نے کاغذ کی ایک چٹ مجھے پکڑا دی جس پر گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ سر وہ میرا لائسنس؟ ارے ہاں لائسنس، ریاض الدین صاحب نے کہا اور پھر میز کی دراز سے شناختی کارڈ اور لائسنس نکال کے میرے حوالے کر دیا۔ ٹھیک ہے جاؤ اور کام کا آغاز کرو۔ میں انہیں سلام کر کے باہر آ گیا تھا۔ پھر میں گاڑی لے کر گھر پہنچ گیا۔ بیگم صاحبہ روایتی قسم کی خاتون تھی۔ چند ایک سوالات کیے اور مطمئن ہو گئی۔ بہرحال میں نے کام شروع کر دیا تھا۔ پھر ایک ہفتے کے بعد ریاض الدین صاحب نے مجھے ایک لفافہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایڈوانس تنخواہ ہے، 1 مہینے کی۔ تمہاری بھی ضرورتیں ہوں گی، اس لیے ہم نے سوچا کہ تنخواہ ایڈوانس میں ہی دے دی جائے۔ جی شکریہ، میں نے کہا۔ گھر آ کر میں نے وہ لفافہ مہر النساء بیگم کے حوالے کر دیا تو وہ بولی، کیا ہے یہ؟ تنخواہ ہے میری، تو تم رکھو۔ اب آپ غیروں والی باتیں کر رہی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہا ہے شاہو، رکھ لیجئے، قاضی صاحب نے کہا۔ سنبل بھی اس بات سے بے حد خوش ہوئی۔ اب وہ زیادہ تر چپ رہتی تھی، میں بھی اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ ویسے بھی اب مجھے صرف روپ متی کے خاتمے کا انتظار تھا اور میں غیاث اللہ کا منتظر تھا کہ وہ کب واپس آئیں گے اور کب روپ متی کا خاتمہ ہوگا۔ پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ریاض الدین صاحب کے گھر والوں کو میں اچھی طرح پہچانتا تھا۔ ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹے چھوٹے چھوٹے تھے اور اسکول میں پڑھتے تھے، البتہ بیٹی جوان تھی لیکن وہ بھی کالج جایا کرتی تھی۔ میں ان لوگوں کو اسکول، کالج یا بیگم صاحبہ کو بازار وغیرہ لے جایا کرتا تھا۔ اس دن ریاض الدین صاحب کی بیٹی مریم باہر آ گئی۔ بڑی دوپہر کا وقت تھا۔ ریاض صاحب آفس میں ہی تھے، باقی سب لوگ گھر ہی میں موجود تھے۔ وہ سیدھی گاڑی کی طرف آئی۔ میں ڈیش بورڈ پر پالش کر رہا تھا۔ قریب آ کر اس نے کہا، شاہو؟ جی مریم بی بی۔ چلنا ہے ذرا۔ کہاں مریم بی بی؟ بس اپنی ایک دوست کے پاس جانا ہے، گاڑی سٹارٹ کرو۔ یہ چوکیدار کہاں گیا؟ چلو گیٹ میں کھول دیتی ہوں، اس نے کہا اور گیٹ کھول دیا۔ میں نے گاڑی ریورس کر کے باہر نکالی۔ مریم نے گیٹ بند کیا اور وہ گاڑی میں آ بیٹھی۔ راستہ میں بتاتی رہوں گی، فی الحال سیدھے چلو۔ جی ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ کار مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی شہر سے باہر جانے والی سڑک پر آ گئی تھی۔ میں نے چونک کر کہا، بی بی جی چلتے رہو، بس تھوڑا سا اور چلنا ہے۔ تھوڑی ہی دور چل کر اس نے ایک جگہ گاڑی رکوا لی۔ سنسان سا علاقہ تھا، آس پاس اکا دکا گھر بسے ہوئے تھے۔ پھر میں نے بیک مرر سے دیکھا، وہ چہرہ، خدا کی پناہ! کار کی پچھلی سیٹ پر مریم موجود نہیں تھی بلکہ اس کی جگہ روپ متی بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر اس کی آواز سنائی دی، ارے بالک، روپ متی سے کیسے پیچھا چھوٹے گا تیرا؟ روپ متی تو پاتال کی گہرائیوں تک تیرا پیچھا کرے گی۔ دھوکا کیا ہے تو نے میرے ساتھ پاپی، دھوکا کیا ہے۔ ارے کیا جاتا تھا تیرا اگر تو مجھے اس لڑکی کا خون دے دیتا؟ سنسار کے سارے عیش تیرے قدموں میں ہوتے، ایک سے ایک حسین لڑکی تیرے قدموں میں ہوتی، پر نہیں، بجائے اس کے تو میری بات مانتا تو ان پاپیوں کے پھیر میں آ گیا۔ خیر انہیں بھی میں دیکھ لوں گی، میں پہلے تجھ سے نمٹنا چاہتی ہوں۔ تو مجھے خون لا کر دے گا اس لڑکی سنبل کا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، جینا حرام کر دوں گی تیرا، جینا حرام۔ خوف کے مارے میرے ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے تھے۔ چیخنا چاہتا تھا میں، لیکن منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔
پھر اچانک ہی میں نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ وہ بھی جلدی سے دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ میں نے نیچے اترتے ہی ایک جانب دوڑ لگا دی، وہ بھی میرے پیچھے آنے لگی۔ پوری قوت سے شور مچاتی، چیختی چلاتی وہ میرے پیچھے آ رہی تھی۔ ارے کہاں جائے گا تو بچ کر، کہاں جائے گا؟ میں بھاگتا رہا۔ پھر اچانک ہی ایک پتھر سے ٹکرا کر گر پڑا۔ گرتے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا۔ آہ! اس کا چہرہ اب وہ اپنی اصل روپ میں تھی۔ لٹکی ہوئی زبان، لمبے لمبے دانت، کھال لٹکی ہوئی۔ اس حلیے کو دیکھ کر میں اپنی اس تکلیف کو بھول گیا جو گرنے کی وجہ سے میرے پاؤں میں ہو رہی تھی، اور میں نے پھر اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ پھر دور سے ایک بس آتی ہوئی نظر آئی۔ یہ غالباً شہروں کے درمیان چلنے والی بس تھی۔ میں بھاگ کر سڑک کے درمیان میں آ گیا اور دونوں ہاتھوں سے بس کو روکنے کا اشارہ کرنے لگا۔ خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ بس کا رخ ہمارے شہر کی جانب تھا۔ بہرحال ڈرائیور نے بس روک دی اور کنڈکٹر نیچے اتر آیا۔ بھائی، کیا اوپر جانے کی بہت جلدی ہے؟ نہیں، بس مجھے شہر پہنچنے کی جلدی ہے۔ اچھا چلو گاڑی میں بیٹھو، اس نے کہا اور میں لپک کر بس میں چڑھ گیا۔ پھر میں نے کھڑکی سے اس جگہ دیکھا جہاں سے روپمتی میرے پیچھے آ رہی تھی، لیکن اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ بہرحال جیب میں پیسے موجود تھے۔ ایک مناسب جگہ بس نے مجھے اتار دیا۔ یہاں سے میں نے ریاض الدین صاحب کے ہاں جانے کے لیے دوسری بس پکڑی اور وہاں پہنچ گیا۔ چوکیدار نے مجھے دیکھتے ہی کہا، او تم کدھر گیا تھا؟ بی بی صاحب کو باہر جانا تھا، تم بغیر بتائے چلا گیا۔ ابھی کچھ بتانے کا وقت نہیں ہے، مجھے بڑی بی بی سے ملنا ہے۔ وہ تو چلا گیا۔ کہاں؟ جہاں انہیں جانا تھا۔ اگر کوئی ضروری کام ہے تو چھوٹی بی بی سے مل لو۔ کس سے؟ میں نے چونک کر کہا، مریم بی بی سے۔ اور کس سے؟ لیکن وہ تو میں کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ پھر میں اندر داخل ہو گیا۔ ایک ملازمہ اندر جاتی ہوئی نظر آئی اور میں نے اسے آواز دی اور وہ میرے قریب آ گئی۔ ہاں کیا بات ہے؟ وہ مریم بی بی جی اندر موجود ہے؟ ہاں، کیوں؟ لیکن ابھی تو وہ میرے ساتھ تھی، میں نے کہا، اور نوکرانی اس طرح مجھے دیکھنے لگی جیسے میرے سر پر سینگ نکل آئے ہو۔ کہاں تھی تمہارے ساتھ؟ وہ میرے ساتھ باہر گئی تھی، گاڑی میں بیٹھ کر۔ تم نے کیا کھایا ہے آج؟ یا شاید کچھ کھایا ہی نہیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ خود ہی تو گاڑی دھونے کے لیے پیچھے لا کر کھڑی کی تھی، بھول گئے کیا؟ میں نے کھڑی کی تھی؟ ہاں تو اور کیا، جیسے تم ہر دفعہ کھڑی کرتے ہو ویسے ہی کھڑی کی ہے گاڑی۔ میری عقل چکرا کر رہ گئی۔ گاڑی گھر میں ہے، مریم بی بی بھی گھر میں ہے، تو پھر وہ سب کیا تھا؟ کیا روپمتی کا چلایا ہوا کوئی نیا چکر تھا؟ ہاں، یہ سب اسی نے کیا تھا، صرف مجھے ڈرانے کے لیے۔ وہ چاہتی تھی کہ میں کسی طرح اس کے کام کے لیے آمادہ ہو جاؤں۔ پھر میں نے مریم بی بی کو دیکھا، وہ ہمارے قریب آ گئی تھی۔ خالہ، میں نے کب سے تمہیں چائے لانے کا کہا ہے اور تم یہاں باتیں بنا رہی ہو۔ چائے لاؤ بھئی۔ شاہو، تم نے چائے پی؟ نہیں مریم بی بی، میں نے جواب دیا۔ میں اب بھی حیرانی سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اچھا چلو پی لینا چائے۔ خالہ، میرے بعد اسے بھی چائے دے دینا، ٹھیک ہے؟ جی بیگم جی، اس نے کہا اور مریم واپسی کے لیے مڑ گئی۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ کم از کم اس عذاب سے نجات مل گئی کہ مریم اور گاڑی دونوں گھر میں موجود ہے۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ یہ نوکری چھوڑ دینی چاہیے، ورنہ کہیں میری وجہ سے اس گھر کے مکینوں پر بھی کوئی مصیبت نہ پڑے۔ چنانچہ جب بیگم صاحبہ واپس آ گئی تو میں نے ان سے کہا، بیگم صاحبہ، آپ لوگوں نے مجھے بہت پیار دیا ہے، میرا ہر طرح سے خیال رکھا ہے۔ آپ کو چھوڑنے کو جی تو نہیں چاہتا، لیکن مجھے اب دوسرے شہر جانا ہے، وہاں میری نوکری کا انتظام ہو گیا ہے۔ بیگم صاحبہ نے حیرانی سے مجھے دیکھا، پھر بولی، شاہو، اس طرح اچانک؟ بی بی جی بس مجھے جانا ہے۔ اچھا، جیسے تمہاری مرضی، بیگم صاحبہ نے کہا اور میرا حساب کتاب کر کے بقایا جات مجھے دے دیے اور میں وہاں سے نکل آیا۔ کمبخت میری جان کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ اب وہ مجھے اس طرح مجبور کرے گی کہ میں اس سے ڈر جاؤں گا، گھبرا جاؤں گا، لیکن میں تو اب پکا ارادہ کر چکا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس کا کام نہیں کروں گا۔ بس دل میں ایک ہی ڈر تھا کہ وہ کمبخت کہیں سنبل کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ بہرحال حلیہ تو میں نے وہی گھر میں درست کر لیا تھا۔ پھر ایک ہوٹل میں جا بیٹھا، نسبتاً بہتر ہوٹل تھا۔ میں نے ایک کونے کی میز منتخب کی اور وہاں جا بیٹھا۔ ایک بیرا
میری طرف لپک آیا۔ جی صاحب، چائے۔ اچھا صاحب، اس نے کہا اور چلا گیا۔ میں پھر اپنی سوچوں میں گم ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بہرے نے چائے لا کر میری میز پر رکھ دی، لیکن اس کے ناخن 1.5 انچ لمبے تھے، کالے سیاہ ناخن۔ میں نے اس کی شکل دیکھی اور ایک بار پھر خوفزدہ ہو گیا۔ اس کے چہرے کے نقوش بدل گئے تھے اور اب روپ متی کا وہی بھیانک چہرہ میرے سامنے تھا۔ میرے حلق سے دہشت بھری آواز نکلی، ارے کوئی ہے یہاں؟ ارے ہٹاؤ اسے ہٹاؤ یہاں سے۔ دوسری میزوں پر بیٹھے ہوئے لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر ایک اور بہرا میری طرف آ گیا۔ جی صاحب، کیا بات ہے؟ کیا ہو گیا؟ یہ اس کا چہرہ؟ میرے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ کیا ہوا اسے صاحب؟ یہ اس کے ہاتھ، اس کے ناخن۔ پھر میں نے کہا اور پہلے والے بہرے نے اپنے ہاتھ دیکھے۔ پھر انہوں نے مجھے دیکھا۔ پھر دوسرے بہرے نے کہا، پہلی دفعہ اتنا ماڈرن سائی دیکھا ہے۔ دیکھو یہ کھانے کو بھی مانگے تو دے دینا، بیچارہ وہی ہے۔ دوسرے بہرے نے انگلی سر کے قریب لا کر اشارہ کیا اور میں غصے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر میں وہاں سے نکل آیا۔ روپ متی جگہ جگہ میرے سامنے آ رہی تھی اور ظاہر ہے کہ ان بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ لوگ مجھے باہر جاتے ہوئے حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں بہرے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبی دبی ہنسی میں ہنس رہے تھے۔ بہرحال یہ سب تو ہونا ہی تھا میرے ساتھ۔ ظاہر ہے ایک عام پچل پہری سے واسطہ نہیں تھا میرا، کوئی بہت ہی خطرناک بلا تھی یہ، کوئی بری طاقت جو کالی دیوی کی پجارن تھی، اور اس نے عہد کیا تھا کہ وہ مجھے نہیں چھوڑے گی، ہر جگہ میرا پیچھا کرے گی۔ پھر میں گھر پہنچ گیا۔ قاضی الہی بخش گھر میں موجود نہیں تھے۔ ہاں البتہ مہرالنساء بیگم سے ضرور ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، کھانا لگا دوں بیٹا؟ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل، بس راستے میں برگر کھا لیا، اس لیے بھوک نہیں لگ رہی، میں نے کہا، اور مہرالنساء بیگم مطمئن ہو گئی۔ پھر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ سنبل ایک کرامدہ کرسی پر دراز تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ میں نے اسے آواز دی، سنبل، تم کیا سوچ رہی ہو؟ نہیں، کچھ نہیں، اس نے جواب دیا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں بالکل۔ اچھا ایک بات سنو، میں نے آہستہ سے کہا۔ اس کے سامنے نہ جانے میں کیوں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا تھا، جیسے ساری تکلیفیں اور پریشانیاں ختم ہو گئی ہوں۔ میری بات کے جواب میں اس نے آنکھیں کھول دی۔ لیکن اتنی بھیانک آنکھیں؟ ان میں تو پتلیاں ہی نہیں تھی، بس آنکھوں کے ڈیلے نظر آ رہے تھے۔ اس نے کہا، ہاں شاہو، تم کچھ کہہ رہے تھے، کہو نا۔ وہ اٹھلائے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی اور میں خوفزدہ انداز میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے جھٹکے سے اپنی گردن کرسی کی پشت سے ہٹا لی اور چہرہ میرے قریب لا کر بولی، بول کمینے، کیا کہہ رہا تھا تو؟ اپنی اس محبوبہ سے شادی کرے گا اس سے؟ ہاں، لے کر شادی۔ اس نے مجھے انگوٹھا دکھاتے ہوئے کہا۔ اس کے ناخن اسی طرح بڑے ہوئے تھے۔ پھر وہ بولی، بول نہ رے، کتنی بےتاب ہے تیری محبوبہ تیری باتیں سننے کے لیے، کتنی بے قرار ہے، تڑپ رہی ہے تیری باتیں سننے کے لیے، بول نا۔ آہ، یہ روپ متی ہی کی آواز تھی۔ وہ کتیا یہاں بھی پہنچ گئی تھی، لیکن پھر مجھے غیاث اللہ صاحب کی باتیں یاد آئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ روپ متی سنبل کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، بس صبر اور ہمت سے کام لینا ہوگا۔ چنانچہ میں نے ہمت کر کے کہا، روپ متی، کیا ہے رے کتے؟ ہاں میں کتا ہوں، ذلیل ہوں، میں نے تیرے کہنے پر عمل نہیں کیا، تیری بات نہیں مانی، تجھے دھوکہ دیا، یہی بات ہے نا؟ بڑی دیر سے تو سمجھا۔ ہاں سمجھ گیا ہوں روپ متی، سمجھ گیا۔ تو پھر کیا ارادہ ہے تیرا؟ ارادہ یہی ہے کہ تو اب مجھے کتنا ہی ڈرا لے، دھمکا لے، میں تیرا کام نہیں کروں گا۔ مار دوں گی میں اس لڑکی کو، مار دوں گی۔ ارے جا جا، تو اگر اس لڑکی کو مار سکتی تو یہ کب کی مر چکی ہوتی، لیکن اس کو مارنے کے لیے بھی تجھے میرے سہارے کی ضرورت ہے۔ کتنی کمزور ہے تو روپ متی۔ دیکھ لونڈے، منہ نہ لگ میرے۔ میں منہ کہاں لگ رہا ہوں تیرے، تو ہی میرے پیچھے پڑی ہے۔ شاہو، تو جس کے بل بوتے پر اتنا کر رہا ہے نا، میں اسے بھی دیکھ لوں گی۔ تیرا تو میں ایسا ناش کروں گی کہ لوگ تجھے جوتے ماریں گے، دھتکاریں گے۔ تو اتنا بے وقت ہو جائے گا دنیا کی نظروں میں کہ تجھے دنیا مارنے کے در پر ہوگی، اور جانتا ہے
کہ تجھے موت بھی نہیں آنے دوں گی میں، موت کے لیے بھی تو تڑپے گا۔ جا رہی ہوں ابھی میں، جا رہی ہوں، اور دیکھ لوں گی تجھے اور تیرے چاہنے والوں کو۔ پھر وہ اسی طرح کرسی سے ٹک گئی تھی، اس نے آنکھیں بھی بند کر لی تھیں، اور پھر اسی طرح خاموشی چھا گئی۔ وہ پرسکون ہو گئی تھی اور میں حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا تماشا ہے یہ؟ پھر اچانک ہی سنبل نے آنکھیں کھول دی تھیں، لیکن اب اس کی آنکھیں اصل کیفیت میں تھیں۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، تم کب آئے شاہو؟ میں اس کی بدلی ہوئی کیفیت پر حیران تھا، لیکن خود کو سنبھالنا ضروری تھا، چنانچہ میں نے کہا، بس میں ابھی آیا ہوں، تم آرام کر رہی تھی اس لیے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اچھا، اس نے کہا، پھر کرسی سے اٹھ کر باتھ روم گئی، ہاتھ منہ دھویا اور میرے پاس آ بیٹھی۔ شاہو، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ پھر بھی میں نے کہا نا، کوئی بات نہیں ہے، تم آنٹی کی مدد کیا کرو، وہ بیچاری سارا دن اکیلی کام کرتی ہیں۔ میں تو بہت کہتی ہوں، لیکن بس وہ کہتی ہیں کہ ابھی آرام کرو، کام کے لیے عمر پڑی ہے، نئی نویلی دلہن ہو، نئی دلہنیں اس طرح کام تھوڑی کیا کرتی ہیں۔ بہرحال کافی دیر تک سنبل نے مجھ سے باتیں کی تھی، پھر قاضی الہی بخش صاحب آ گئے تھے، کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پھر میں نے اکیلے میں قاضی صاحب کو آج کے تمام واقعات سنائے تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئے۔ پھر کافی دیر کے بعد مجھ سے کہنے لگے، بیٹا ہماری ایک بات مانو گے؟ جی قاضی صاحب۔ سنبل کو اس کمرے میں تنہا چھوڑ دو، بلکہ اب اسے کچھ دنوں کے لیے اس کمرے میں بند کرنا پڑے گا، وہ کمبخت صرف تمہیں تنگ کرنے کے لیے یہ حرکتیں کر رہی ہے۔ غیاث اللہ صاحب بھی پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، اپنے ٹھکانے پر بھی موجود نہیں، عزیزوں کے ہاں بھی معلوم کرایا ہے، لیکن وہاں بھی وہ نہیں ہے۔ ہم نے فقط خیریت کے لیے ان کے پاس جانا چاہا تھا، لیکن وہ کہیں ہوتے تو ہم جاتے ان کے پاس، ان کا بھی کہیں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ بہرحال جب تک مرشد واپس نہ آئے یہ کام تو کرنا پڑے گا، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، جو کچھ نہ ہوتا کم تھا، اب سنبل کو بند بھی کرنا پڑے گا۔ یہ سب مصیبتیں اس پر میری وجہ سے ہی نازل ہوئی تھیں، بیچاری معصوم لڑکی ابھی نہ جانے کن کن مصیبتوں کا شکار ہوگی۔ بہرحال ہم لوگوں نے اس کا جائزہ لیا، وہ اسی طرح دوبارہ کرسی پر آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ ہم لوگوں نے تمام کھڑکیاں اچھی طرح بند کر دی، ویسے بھی کھڑکیوں پر باہر سے لوہے کی جالیاں لگی ہوئی تھی۔ پھر ہم نے دروازہ بھی لاک کر دیا تھا۔ میرا دل رو رہا تھا، سنبل کی تقدیر کتنی خراب تھی، وہاں ان لوگوں کے چکر میں پھنسی ہوئی تھی اور یہاں بھی اس پر مصیبتیں ٹوٹی ہوئی تھی۔ دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا، سنبل کو مجھ سے دور کر دیا گیا تھا، وہ کیا سوچتی ہوگی، ایک لمحے کی خوشی بھی تو اسے نصیب نہیں ہوئی تھی، اور اب میں اس کی صورت بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ قاضی صاحب نے میری شکل دیکھ کر کہا، کیا بات ہے شاہو، بہت پریشان نظر آ رہے ہو۔ کیا بتاؤں قاضی صاحب، آپ بھی میری وجہ سے مصیبت میں پڑ گئے، ایسا سوچتے ہو تم؟ تو اور کیا سوچوں بیٹے، تمہیں علم ہے کہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، تمہیں پیار سے بیٹا کہا ہے تو تم ایسی باتیں کر رہے ہو، بجائے اس کے کہ میں آپ لوگوں کی کچھ خدمت کرتا، الٹا میری وجہ سے آپ پریشانیوں کا شکار ہو گئے۔ اگر تم سچ مچ ہمارے بیٹے ہوتے تو کیا ہم تم سے علیحدہ ہو جاتے؟ وہ تو ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہو کہ تم نے ہمیں دل سے اپنا نہیں سمجھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے قاضی صاحب۔ پھر کیا بات ہے؟ میں بہت پریشان ہوں۔ کیوں؟ مجھے بتائیے، اب میں کیا کروں؟ میں نے نوکری بھی چھوڑ دی ہے، اب مجھے اس کا افسوس ہو رہا ہے، جلد بازی سے کام لے گیا، ورنہ کم از کم مجھے نوکری نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ اصل میں نے تم سے کچھ نہیں کہا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں تم یہ نہ محسوس کرو کہ میں تمہیں نوکری کرنے پر مجبور کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ تم نے نوکری تو بلا وجہ ہی چھوڑ دی، جو کام کر رہے تھے کرتے رہتے، حالات جس طرح بھی پیش آتے ہم نے ان کا سامنا تو کرنا ہی ہے نا۔ ڈر گیا تھا۔ کیوں؟ یہ سوچ کر کہ کہیں ان معصوم لوگوں کو میری وجہ سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ وہاں سب لوگ بہت اچھے تھے، بیگم صاحبہ، مریم بی بی، تمام لوگ۔ اتنے لوگوں کو اگر میری وجہ سے کوئی پریشانی ہو جاتی تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا قاضی صاحب۔ لیکن بیٹا، اب زندگی جس طرح گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے تم نے، اس کے تحت تمہیں کہیں نہ کہیں تو نوکری کرنی ہی پڑے گی، یا پھر واپس اپنی دنیا میں ہی جاؤ گے۔ خدا نہ کرے قاضی صاحب، کچھ بھی ہو جائے، چاہے مجھے کوڑی ہی ہو کر سڑکوں پر کیوں نہ آنا پڑے، میں اس کمبخت کی بات نہیں مانوں گا،
وہ مجھ سے میرا ایمان چھیننا چاہتی ہے۔ قاضی صاحب، میں بہت معمولی سا انسان ہوں، میں نے فقیروں کے درمیان زندگی گزاری ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ میرے دل میں اپنے مذہب کا جو مقام ہے میں اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس شیطان صرف عورت کو، کم از کم میں اسے اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ پتہ نہیں اس نے میرا ہی انتخاب کیوں کیا، یہ کام وہ کسی اور سے بھی تو کرا سکتی تھی۔ اب تو یہ اللہ ہی جانے، لیکن بہرحال امتحان تو ہر شخص کا ہوتا ہے۔ اب تو یہ تمہارا امتحان ہے، اور دیکھنا یہی ہے کہ تم اپنے امتحان میں کس حد تک پورے اترتے ہو۔ تمہیں صرف اور صرف حلال روزی ہی کمانی ہے۔ بہرحال ادھر کے معاملات تم مجھ پر چھوڑ دو۔ تم کیا سمجھتے ہو میں بیوقوف ہوں؟ تھوڑی بہت دنیا میں نے بھی دیکھ رکھی ہے۔ پہلی بار تمہارے گھر میں داخل ہوا تھا تو مجھے کسی بدروح کی بدبو آئی تھی، اور میں نے سمجھ لیا تھا کہ اس گھر پر کوئی بری روح مسلط ہے۔ بہرحال تم فکر مت کرو، تمہیں اپنی جد و جہد جاری رکھنی ہے، اور جس طرح بھی بن پڑے اپنا کام اسی طرح کرتے رہو۔ تو مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ جاؤ اپنے لیے رزق تلاش کرو، یہ سب سے بہتر مشغلہ ہوتا ہے۔ اب جو چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا، لیکن جو آگے کرنا ہے اسے اسی انداز میں کرتے رہو۔ جی، میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب جو کچھ بھی ہو جائے مجھے کرنا تو ہے ہی۔ بہرحال میں آگے بڑھ گیا، اور اس کے بعد میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ملازمت کی تلاش میں گھر سے نکل جاتا اور مارا مارا پھرتا۔ اس دن میں نکلا ہوا تھا، آج گرمی کچھ زیادہ ہی شدید پڑ رہی تھی، اور میں دوپہر کے وقت ایک سنسان سے علاقے میں سفر کر رہا تھا۔ حالانکہ مطلب کچھ بھی نہیں تھا، بس ذہن پریشانی میں الجھا ہونے کی وجہ سے میں کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، اور یوں ہی مارا مارا پھرتا رہا تھا۔ ملازمت بھی نہیں ملی تھی، اور کئی جگہ کوشش کے باوجود ناکامی ہوئی تھی۔ بڑی عجیب بات تھی یہ، اپنے آپ پر میں ہنستا رہتا تھا۔ سنبل مجھ سے چند گز کے فاصلے پر ہوتی تھی، اور میں اس کی صورت کو ترس گیا تھا۔ قاضی صاحب کی بات رد بھی نہیں کر سکتا تھا، نہ جانے سنبل کی اپنی سوچیں کیا ہوں گی میرے بارے میں۔ دل چاہتا تھا کہ اس کے قریب پہنچ جاؤں، اسے سہارا دوں، اسے بتاؤں کہ سنبل یہ تھوڑا سا برا وقت آن پڑا ہے، میرا ساتھ دو، مجھ سے بد دل نہ ہونا، تمہارے لیے دنیا کی ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں۔ لیکن اس سے یہ الفاظ بھی ادا نہیں کر سکتا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے وقت گزرے گا۔ گرمی نے دماغ پگھلا کر رکھ دیا تھا، زبان پر کانٹے پڑ رہے تھے، سخت دھوپ نکلی ہوئی تھی، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کدھر جاؤں۔ بڑی پریشانی کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے پیاس کی شدت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو میری نگاہیں چاروں طرف کا جائزہ لینے لگیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں سے تھوڑا بہت پانی حاصل کر سکوں، کم از کم پیاس تو بجھا لوں، لیکن بس کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ آسمان سے جیسے آگ برس رہی تھی، اور میرا دماغ چکرا رہا تھا، آنکھوں میں تاریکیاں سی پھیلی ہوئی تھی۔ دفعتاً کچھ فاصلے پر مجھے سیاہ سیاہ دھبے سے نظر آئے، غالباً درخت تھے۔ فاصلہ بہت زیادہ نہیں تھا، میں درختوں کے اس جھنڈ کی جانب بڑھنے لگا۔ ہو سکتا ہے آس پاس کہیں پانی مل جائے، چنانچہ میں ان کی جانب چل پڑا۔ عجیب سی جگہ تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سے علاقے میں آ گیا ہوں۔ راستہ بھی نہیں بھٹکا تھا، سب کچھ میرا جانا پہچانا تھا، لیکن نہ جانے کیوں یہ جگہ بڑی اجنبی سی لگ رہی تھی۔ راستے میں خاردار جھاڑیاں بکھری ہوئی تھی، اور بعض جگہ درختوں کے ایسے جھنڈ نظر آ رہے تھے کہ راستہ ہی بند ہو جاتا تھا۔ میں آگے بڑھتا رہا، اور بالآخر درختوں کے جھنڈ کے نزدیک پہنچ گیا۔ پھر یہ دیکھ کر میرے دل میں مسرت کی لہریں بیدار ہونے لگیں کہ درختوں کا یہ جھنڈ نہیں ہے، بلکہ اس سے کچھ فاصلے پر اینٹوں کی بنی ہوئی ایک عمارت ہے۔ میں یہ سوچ کر اس عمارت کی جانب بڑھ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی ایسا شخص رہتا ہو جو اس عمارت کا چوکیدار وغیرہ ہو، کم از کم پانی تو مل جائے گا۔ ایک لمحے کے بعد میں عمارت کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دور سے یہ عمارت چھوٹی دکھائی دے رہی تھی، لیکن قریب پہنچنے پر پتہ چلا کہ عمارت خاصی بڑی ہے۔ اس کے بلند دروازے پر کچھ لکھا ہوا تھا، جسے میں کوشش کے باوجود نہیں پڑھ سکا۔ اونچے اونچے درختوں کے ایک زبردست جھنڈ نے عمارت کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ عمارت کے اطراف میں عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا، جیسے خاصی قدیم عمارت تھی، اور جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اینٹوں کے ڈھیر بڑے بدنما لگ رہے تھے۔ دھوپ اتنی شدید تھی کہ اینٹیں بھی تپ رہی تھی، لیکن عمارت کے کچھ حصے کافی محفوظ تھے۔ پتہ نہیں کوئی اس عمارت میں موجود ہے یا نہیں۔ بہر طور میں دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ دروازے کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا، چنانچہ میں اس شدید گرمی سے بچنے کے لیے اس میں داخل ہو گیا۔ اگر کسی نے کوئی اعتراض کیا تو معافی مانگ لوں گا۔
پھر میں دروازے کی دوسری جانب پہنچا ہی تھا کہ ایک دم مجھے عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی جس کا اس گرمی میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ درختوں کے نیچے بھی اتنی ٹھنڈک نہیں ہوتی تھی۔ دروازے کی دوسری جانب ایک ویران سا صحن تھا۔ صحن کے اختتام پر ایک اور بند دروازہ نظر آ رہا تھا۔ میں اس دروازے کے قریب پہنچا اور میں نے زور زور سے دروازے کو بجایا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عمارت میں کوئی موجود نہیں ہے۔ کیا یہ دروازے اندر سے بند ہیں؟ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ دروازہ کھول کر دیکھوں۔ کاش بس تھوڑا سا پانی یہاں مل جائے۔ دفعتاً ہی میرے کانوں میں ایک ایسی آواز آئی جیسے دروازے کے دوسری طرف کوئی پہنچ گیا ہو۔ پھر دائیں جانب کی ایک کھڑکی کے پٹ سے ہلکی سی چرچراہٹ کی آواز ابھری۔ غالباً کسی نے کھڑکی کھول کر مجھے دیکھا تھا اور اس کے بعد کھڑکی بند ہو گئی۔ میرے دل میں خوشی کی لہریں بیدار ہونے لگیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمارت میں کوئی موجود ہے، اور جہاں انسان ہوتے ہیں وہاں پانی ضرور ہوتا ہے۔ چنانچہ میں انتظار کرنے لگا۔ مجھے کسی کے چلنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ آواز کچھ عجیب سی تھی، جیسے کوئی چیز زمین پر گھسٹ رہی ہو۔ پھر دروازے پر کھڑکھڑاہٹ ابھری اور دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ دروازہ کھلا تو مجھے اپنے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا نظر آیا، لیکن اسے دیکھ کر میرے بدن میں خوف کی ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ یوں محسوس ہوا جیسے میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہریں دوڑ رہی ہوں۔ وہ ایک چھوٹے قد کا مگر مضبوط بدن کا آدمی تھا، جس کا گول چہرہ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ سر گنجا تھا، گردن سے لے کر ٹخنوں تک اس نے سیاہ رنگ کا موٹے کپڑے کا چوغا پہن رکھا تھا۔ لیکن سب سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ اس کے چہرے پر کہیں بھی بال نہیں تھے، بھویں تھیں نہ مونچھیں۔ بڑا خوفناک اور عجیب سا سفید سفید سا چہرہ تھا۔ اس کے پیچھے مجھے ایک عورت نظر آئی۔ عورت لمبے قد کی اور خوبصورت تھی، لیکن وہ بھی سیاہ چوغے میں لپٹی ہوئی تھی، اور اس کی آنکھیں بڑی عجیب تھیں۔ ایسی عجیب آنکھیں دیکھ کر میرے دل میں خوف کے جذبات مزید مسلط ہو گئے۔ مجھے اس کے ہونٹوں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ بڑی شفاق سی لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی بہت ہی خوفناک بات سوچ رہی ہو۔ اس کی آنکھیں میری نگرانی کر رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سر کو ایک جھٹکا سا لگا ہو۔ میں نے فوراً ہی اس کی طرف سے نگاہیں ہٹا لیں۔ پھر میرے ہونٹ متحرک ہو گئے